السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ متشابہ الفاظ، متروک الفاظ، مترادف الفاظ، متضاد الفاظ وغیرہ کسے کہتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ واحد، جمع، جمع الجمع کی تعریف بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے واحد کے بارے میں جانتے ہیں۔ واحد وہ اسم ہے جس سے ایک شخص، ایک مراد ظاہر ہو، مطلب ایک چیز کے لیے کوئی بھی ایک ہو تو اسے واحد کہا جاتا ہے، جس کو ہندی میں ایک وچن اور انگریزی میں سنگولر کہتے ہیں۔ جمع وہ اسم ہے جس سے دو یا دو سے زیادہ چیز یا فرد مراد ہو، یعنی ایک سے زیادہ اگر کچھ ہو جائے تو اس کو جمع کہتے ہیں۔ اس کو ہندی میں بہووچن اور انگریزی میں اس کو پلورل کہتے ہیں۔ اب نوٹ یہاں دیکھیں، جملوں میں واحد کے ساتھ فعل بھی واحد ہوتا ہے اور جمع کے ساتھ فعل بھی جمع ہوتا ہے۔ آپ واحد جمع تو جانتے ہی ہوں گے، واحد جمع تو یہاں آپ نے جان ہی لیا، فعل کو بھی آپ جانتے ہی ہوں گے، آنا جانا کھانا پینا یعنی ورب جو ہوتا ہے اس کو فعل کہتے ہیں۔ تو اگر لفظ واحد ہو تو فعل بھی واحد ہوگا، جیسے لڑکے جا رہے ہیں، لڑکا جا رہا ہے، بچے کھا رہے ہیں، بچہ کھا رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہاں واحد جمع کے ساتھ فعل بھی جمع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے اسم جمع۔ اسم جمع اسم کی ہی ایک قسم ہے، لیکن معرفہ اور نکرہ میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ اسم جمع وہ الفاظ ہوتے ہیں جو بظاہر واحد معلوم ہوتے ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ واحد نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی اسم جمع اس اسم کو کہتے ہیں جس لفظ کی کوئی دوسری جمع نہیں ہو، جیسے جماعت، لشکر، فوج، قوم۔ کلیکٹیو ناؤن آپ نے انگریزی میں پڑھا ہوگا، ناؤن میں بس وہی ہے کہ جماعت کہیں گے تو یہ اسم جمع ہے، لشکر کہیں گے تو یہ اسم جمع ہے۔ اسم جمع کے بارے میں پھر میں آپ کو بتا دوں، وہ جمع جس کا کوئی واحد نہیں ہو، جیسے لڑکے کہیں گے تو اس کا واحد لڑکا موجود ہے، لیکن اسم جمع میں جماعت کہیں گے تو اس لفظ کا کوئی واحد نہیں ہے، تو جس لفظ کا کوئی واحد نہیں ہو اس کو اسم جمع کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جمع الجمع۔ اردو زبان میں فارسی زبان کے بہت سے ایسے الفاظ بھی شامل ہو گئے ہیں جن کی دوہری جمع بنائی جاتی ہے، یعنی ایک جمع اور ایک کے بعد پھر دوسری جمع، جیسے دوا کا ہے ادویہ اور اس کے بعد ہے ادویات۔ خبر کی جمع ہے اخبار اور پھر اخبار کی جمع ہے اخبارات۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں۔ مترادف الفاظ ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جس کے معنی تقریباً ایک ہوں، جیسے شرم، حیا، علم، دانش، تو ایک ہی ساتھ استعمال کرتے ہیں نا، حسن و جمال، شرم و حیا، یعنی ایک میننگ جس کا ہو، ایک معنی جس کا ہو، دو لفظ جس کا ایک ہی معنی ہو۔ جیسے سورج کو کیا کہیں گے، تو سورج کو خورشید کہیں گے، سورج کو شمس کہیں گے، تو خورشید اور شمس یہ مترادف الفاظ ہوئے۔ اس کے بعد ہے متضاد الفاظ۔ ایسے الفاظ کہلاتے ہیں جس کو انگریزی میں اپوزٹ اور ہندی میں ولوم کہتے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کی الٹ ہوں، یعنی ضد ہوں۔ مرد، عورت، نیک، بد، کالا، گوڑا، اسی طرح باپ، ماں، بھائی، بہن، یعنی اپوزٹ لفظ جو ہوتا ہے اس کو مترادف، اس کو متضاد الفاظ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ہم آواز یا متشابہ الفاظ۔ تو ہم آواز یا متشابہ الفاظ اس کو کہتے ہیں جس میں املا میں کوئی فرق ہو یا نہ ہو، اعراب میں فرق ہو یا نہ ہو، یہ الفاظ بولنے میں کسی حد تک ایک جیسی آواز دیتے ہیں، یعنی بولیں گے تو لگ بھگ اس کی آواز ایک طرح کی ہوگی۔ یہ جیسے عرب الف سے لکھتے ہیں تو عرب 100 کروڑ کو کہتے ہیں، اور عرب اگر عین سے لکھیں گے تو یہ ایک ملک کا نام ہو جائے گا۔ فضا کہیں گے تو اس کا معنی الگ ہے، فضا کہیں گے اس کا معنی الگ ہے۔ تو دو لفظ جو بولنے میں ایک طرح کے ہوں لیکن ان کا معنی الگ الگ ہو، اسی کو ہم آواز بھی کہتے ہیں اور متشابہ الفاظ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد بہت خاص آتا ہے متروک الفاظ۔ متروک کے معنی ہوتا ہے چھوڑا ہوا، یعنی ترک کیا ہوا۔ اس کو میں پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ وہ پہلے اس طرح نکلی ہوئی نہ تھی۔ وہ الفاظ جو پہلے ادبا، شعراء وغیرہ استعمال کرتے تھے وہ دوسری اردو ہوا کرتی تھی۔ ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو اب استعمال نہیں ہو رہے ہیں، تو انہی الفاظ کو متروک الفاظ کہتے ہیں، یعنی اس کو ترک کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، جیسے سبھوں کا، کبھو، جوں، آوے، تبھو، ٹک وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے سابقہ۔ سابقہ وہ ہے جو پہلے آئے، یعنی دو لفظ سے مل کر جب ایک لفظ بنتا ہے
اور اس میں جو پہلا لفظ ہوتا ہے اس کو سابقہ کہتے ہیں. سابقہ لگا کر اسے اس میں صفت بنایا جاتا ہے. جیسے اہل لگایا، اگر پہلے اہل لگاتے ہیں تو پھر اس سے کیا بنتا ہے؟ اہل علم. بد لگاتے ہیں تو بد چلن، بے لگاتے ہیں تو بے سلیقہ. اسی طرح لاحقہ ہے، دو الفاظ سے بن کر جب ایک الفاظ ہوتے ہیں، دو الفاظ سے جب ایک لفظ بنتا ہے تو اس میں بعد میں آنے والا جو لفظ ہوتا ہے اس کو لاحقہ کہتے ہیں. جیسے آرا سے جہاں آرا، افزا سے روح افزا وغیرہ وغیرہ. محاورہ، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا وہ مجموعہ جو کسی مصدر سے مل کر بنا ہو اور اپنے حقیقی معنی کے بجائے کسی دوسرے مجازی معنی میں استعمال کیا ہو. جیسے ایک شرط میں پہلے بتا دوں کہ محاورہ کے آخر میں نہ آنا ضروری ہے. جیسے چہرے کا رنگ اڑنا، اس کا معنی تو کچھ اور ہے، مطلب کچھ اور ہے اور معنی اس کا کچھ اور ہے. جیسے اپنا الو سیدھا کرنا، تل کا تار بنانا، آنکھ کا تارا ہونا وغیرہ. اس کے بعد ہے جملہ، الفاظ کو ایک خاص ترتیب میں رکھ کر بولنا، وہی جملہ ہوتا ہے. یعنی فعل کب ہونا چاہیے، فاعل کب ہونا چاہیے، مفعول کب ہونا چاہیے. جیسے حامد نے عاطف کو بلایا، یہ جملہ ہے. اگر اسی کو کہہ دیں کہ نے حامد عاطف بلایا کو تو یہ غلط ہو جائے گا. تو ترتیب سے اگر کچھ رہے تو اس کو جملہ کہتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ حافظ.